اور مزاج کے مطابق بھی بہت سارے ایسے رواج ہیں، بہت سارے رسومات ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے حق تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شریعت کے مطابق بسر ہونا چاہیے۔ زندگی جو ہے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے نظام کے ساتھ جو ہے مربوط ہو کر زندگی رسول اکرم علیہ السلام کی سچی غلامی کی یادگار بنے۔ مگر بدقسمتی سے دیگر ہمارے اعمال زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ تو اپنی جگہ رہے، جن چیزوں کو اسلام نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، ہماری اکثریت تو ان چیزوں سے ہی بہت دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان میں ایک بنیادی چیز ہے جس کو کلمہ شہادت کے بعد سب سے اولیت حاصل ہے، اور وہ نماز ہے۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر 5 وقت کی فرض عین ہے۔ آج ہمارے ماحول میں کس قدر لوگ رب کے حضور جھکنے کا شرف پاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی ایک کثیر تعداد ہے کہ جو اس شرف سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ایک اپنے لیے گراں سمجھتے ہیں۔ اپنے دنیاوی معاملات میں محو کر خدا جل شانہ نے جس کو فرض قرار دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے ساتھ اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز اس کو ہی ہم اپنے آپ سے کس کا دور کیے ہوئے ہیں، یہ ہر بندے کو اپنے گریبان میں ضرور جاگنا چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر نماز کی فرضیت کا ذکر خیر کیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، فرمایا نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم جل شانہ کی ذات نے نماز کی فرضیت کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری فرما دیا کہ نماز ہر مسلمان کے لیے جو عاقل بالغ ہے اس کے لیے فرض عین ہے، اور یہ ایک ایسا فرض عین ہے جو کسی کے لیے کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے۔ بندہ اگر کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو اس کو حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر، یعنی جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جس حالت میں بھی ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ مگر آج اچھے بھلے تندرست اور اچھے بھلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دنیاوی معاملات میں تو الجھے رہتے ہیں، مگر نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اپنی آبادی کے تناظر میں دیکھیں کہ ہماری آبادی کتنی ہے اور مسجدوں کی درجان کس قدر ہے، کتنے فیصد ہے، تو اس سے بڑھ کر افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مولا کے حضور جھکنے کی شرف سے ہی معلوم ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی کثیر احادیث طیبات میں نماز کا حکم نامہ جاری کیا گیا، جس طرح کلام پاک میں ایک آیت کریمہ میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر مومنوں پر فرض ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے، نفلی نماز کی طرف، صلاۃ و تسبیح وغیرہ نمازوں کی طرف ہمارے لوگ بہت بھاگتے ہیں۔ رات 3 بجے کا بھی اعلان ہو جائے کہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی تو مسجد میں پہنچ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، مگر جس کو رب نے فرض قرار دیا وہ نفلی عبادت تھی، مگر جس کو رب نے فرض قرار دیا اس کا دن میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے، 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، مگر مسجد میں کس قدر لوگ آتے ہیں تو مطلب جو ہے بتانے کی حاجت نہیں ہے، ہر بندہ صاحب شعور سمجھ سکتا ہے۔ گویا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا عمل بتاتا ہے، جس کو رب نے فرض قرار دیا ہم اس کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں، جس کو اللہ نے اور رسول نے شریعت نے نفل قرار دیا اس کی اہمیت کو بڑھا کر ہم جناب اس کی طرف جوب در جوب جا کر رات کے 3 بجے بھی مسجدوں کو بھر رہے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہمارے لیے کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز کا ہم مسلمان کو حکم دیا ہے،
حتیٰ کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، فرمایا نماز کی تلقین کی جائے، 10 سال کا ہو جائے، زجر و توبیخ سے نماز پڑھائی جائے، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو فرمایا اس وقت اس پر ایسی فرض عین ہے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے، وقت مقررہ پر فرض ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات طیبات ہیں جن میں نماز کا حکم دیا گیا، نہ صرف ہماری شریعت میں بلکہ بحری شریعتوں میں بھی اللہ کے پاک نبیوں سے بھی ان نمازیں پڑھنے کا جو ہے طریقہ جو ہے ثابت ہے، نماز پڑھنے کا وجود، نماز پڑھنے کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں۔ تو ہم کس قدر غافل ہو چکے کہ ہم اپنے رب کے حضور جو بھی نہیں رہے، اس شرف سے بھی محروم ہیں، اس توفیق سے بھی محروم ہیں۔ تو ہمیں اپنے حال پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے تو خدا کی بارگاہ میں رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے اعلان ہوتے ہیں، اور جو بدبختی میں مبتلا ہو کر نماز کو چھوڑتے ہیں یقیناً ان کے لیے خدا کی بارگاہ سے رحمتیں نہیں ہوتی، یقیناً ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نظر رحمت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے مختلف عذابات حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خود قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر دیکھیے، رب کریم فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، وہ جو ناخلف لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کہ بعد میں آنے والے ناخلف ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا قریب ان کو جہنم کی وادی غی میں جو ہے پھینک دیا جائے گا، وہ وادی غی میں پھینک دیے جائیں گے۔ وادی غی وہ وادی ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، وادی غی وہ وادی ہے کہ جب جہنم کی آگ کچھ سخت ہونے کو لگتی ہے، اس وادی کے گموں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، بالکل جہنم میں تپش پیدا ہو جاتی ہے، وہ وادی غی ہے۔ اس کو بے نماز ہے، جو بے نماز ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ وہ جہنم کی وادی غی ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی رب کریم جل شانہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلے کے بعد جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے ماں سالکم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جو ہے جہنم کی طرف جو ہے لے گئی، کون سی چیز ہے تو تمہیں جہنم کی طرف لے گئی؟ وہ جو جواب دیں گے اس کا پہلا جملہ یہ ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ہم بے نماز تھے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جاننا چاہیے، ادھر اذان تو ہوتی ہے مگر ہم اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ہم دنیاوی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں ماہر ہیں۔ کیا رب جل شانہ کا حکم جو ہے ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم پر ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے مولا کے حکم پر اس کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر ہو جائیں، نماز کے لیے حاضر ہو جائیں؟ حضرات گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث طیبات اس باب میں وارد ہیں جو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے نماز کے فضائل کے احکام میں ارشاد فرمائی ہیں، اور بے نمازی کے حوالے سے، عذاب کے حوالے سے، اس پر وعیدوں کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں۔ جو نماز ادا کرتا ہے وہ تو رب رسول کی بارگاہ کا حکم پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے گناہوں سے معافی کی بشارتیں دی جاتی ہیں، اس کے لیے رب کریم کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ احادیث تو کثیر ہیں، سر سنیے رب کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی کے شخص کے گھر کے آگے نہر ہو، دن میں 5 مرتبہ اچھے طریقے سے نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل جم رہے گی؟ عرض کیا حضور نہیں، کیسے؟ جب 5 مرتبہ اچھے طریقے سے اس نہر میں نہاتا ہے، فرمایا جو 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس کو گناہوں سے بھی اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زواجر میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں جو نماز ادا کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی محافظت کرتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے رب کی بارگاہ میں کتنے انعامات ہیں۔ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب پاک سونے کریم علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے
یہ 5 انعامات ہیں، 5 انعامات ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے تنگی رزق جو ہے، تنگی رزق اس سے دور کی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے عذاب قبر کو اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ اس رات پر فرمایا وہ بجلی کی طرح جو ہے گزر جائے گا۔ اور پانچویں اس کی جو ہے اللہ پاک کی طرف سے پر رحمت اور کرم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نماز تو وہ عمل ہے کہ رب کے محبوب پاک فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے پہلا قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ 5 انعامات ہیں جو نمازی کو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے تنگی رزق اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ عذاب قبر اس سے دور کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا عمل اس کی برکت کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور فرمایا چوتھا عمل کیا ہے کہ وہ صراط بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچویں اس کی برکت کیا ہے؟ فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات سنیے اور غور کیجیے۔ اور جو بے نمازی ہے رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے اس کے لیے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ رب کے حبیب پاک فرماتے ہیں، یہ اسی حدیث کا جز ہے، فرمایا 15 عذاب اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر 15 عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان میں 5 دنیا میں ہوتے ہیں، 3 مرتے وقت ہوتے ہیں، 3 قبر میں، اور فرمایا جو ہے باقی وہ 3 ہے فرمایا وہ قیامت کا دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا حشر کے میدان کے حوالے سے، فرمایا پھر اس پر مسلط کیے جائیں گے جو 5 عذاب جو ہے، جو 5 عذاب ہیں اس پر دنیا میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ پہلا عذاب یہ ہے، پہلی ابتلا یہ ہے، پہلی آزمائش یہ ہے، اس پر پہلے خدا کی طرف سے نحوست کی جاری ہوتی ہے، اس کی کمر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ فرمایا جو صالحین جو ہے ان کے چہرے کی نورانیت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا عذاب کیا ہے؟ فرمایا اعمال صالحہ کا اجر اس سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا عذاب کیا ہے؟ فرمایا اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور 5واں عذاب کیا ہے؟ صالحین کی دعا میں اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں 5 عذاب اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ فرمایا جب مرتا ہے تو کن عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ رب کے محبوب نے فرمایا مرتا ہے تو ذلت کی موت مرتا ہے، مرتا ہے تو بھوکا مرتا ہے، مرتا ہے تو پیاسا مرتا ہے، گویا ساری دنیا کا پانی بھی یعنی سمندر بھی پی لے اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ 3 عذاب اس پر موت کے وقت طاری کیے جاتے ہیں۔ سنیے جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، 3 عذاب ایسے ہیں، 3 عذاب ایسے ہیں فرمایا جو اس پر قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ قبر اس کو قبر اس کو ایسے اس کی قبر ایسے مل جاتی ہے کہ فرمایا اس کی جو ہڈیاں اس کی جو پسلیاں ہیں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اس کی پسلیاں جو ہیں فرمایا دوسری طرف بست ہو جاتی ہیں، پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ اور فرمایا جو دوسرا عذاب ہے، دوسرا عذاب کیا ہے؟ اس کی قبر میں آگ کو بھڑکا دیا جاتا ہے، قبر میں آگ کو بھڑکا دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا عذاب یہ ہے اللہ پاک اس پر ایک ایسا جو ہے سانپ مسلط کرتا ہے۔ سنو کہ اس کے ناخن جو ہے لوہے کے ایسا عذاب مسلط کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ اگر وہ اپنے ناخنوں کو مارے وہ زمین میں 70 گز دنستا چلا جاتا ہے۔ وہ فجر سے طلوع تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک عذاب نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے اس کو عذاب دیتا رہے گا۔ یہ قبر کا عذاب ہے۔ اور جو قیامت کا دن ہوگا جب قبر سے اٹھایا جائے گا، قبر سے جب اس کو اٹھایا جائے گا، سنیے اس وقت بھی جو ہے اس کو اللہ پاک جل شانہ کی ذات اس پر عذابات مسلط کرے گا۔ احباب گرامی قدر
फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, इसके लिए ये ना नूर बनेगी ना बुरहान करीम बनेगी, बल्कि होगा क्या, जो बेनमाजी है इसका हशर फिरौन के साथ होगा, इसका हशर हमान के साथ होगा, इसका हशर काफिर जो उबई इब्न खलफ है उसके साथ होगा। और एक हदीस में तो ये जुमला भी आया है, जो नमाज अदा नहीं करता, जानबूझकर नमाज अदा नहीं करता, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। आज हमें अपने गिरबान में जरूर जानना चाहिए, हम मुसलमान हैं जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी आंखों की ठंडक करा दिया, नाबिमान हज़रत है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर नमाज तुम्हें कबूल नहीं है, मौत तुम्हें कैसे कबूल होगी? गुलामी रसूल में मौत कबूल है तो हज़रात मौत तुम्हें कबूल है, हुजूर की सुन्नत दाई तुम्हें कबूल नहीं है। आज हमें अपने हाल पर गौर व फिक्र करना चाहिए, हम इस मोड़ पर खड़े हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं नमाज दीन का सतून है, और जिसने इसको तरक कर दिया उसने इसको गिरा दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस का ये जुमला भी है, रसूल पाक फरमाते हैं काफिर और मोमिन के दरमियान जो फर्क है परवाह और नमाज का है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस तो कसीर हैं, शब-ए मेराज हुजूर ने जो मुख्तलिफ अज़ाब वाज़ा फरमाए उसमें एक ये भी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा एक शख्स का सर पत्थरों से गुलशों से फरिश्ते फोड़ रहे हैं, वो फिर जाता है, फिर ठीक होता है, फिर अज़ाब वही मुसल्लत होता है। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है, कौन शख्स है? अर्ज़ किया हुजूर कि आपकी उम्मत का वो शख्स है जो बेनमाज है। अल्लाह अकबर। हज़रात आज हमें अपने हवाल पर जरूर गौर व फिक्र करना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हम जो है अमल किस्म मुब्तला हैं, उधर खुदा का जो है आवाज़ कर दिया जाता अज़ान होती, और उधर मस्जिदों की तरफ जाने का रुझान किस कदर है। आज हमें अपने नाज़ुक बदन पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम नमाज अल्लाह के हुजूर अदा करें, और वो भी सही अकीदा सुन्नी इमाम के पीछे, किसी बदअकीदा के पीछे नहीं, जो काबे की तरफ मुंह का थूकने वाले के पीछे नमाज से रसूलुल्लाह ने रोक दिया। तो जो हुजूर अकरम का गुस्ताख है, सहाबा का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है, उसके पीछे नमाज कैसे जायज हो सकती है? और आज ये भी समझ लो नमाज असल हकीकत है, फर्ज है। आज अहले सुन्नत के लेवल पर कई कबाबीर हैं, कई फलानिए हैं जो शरीयत के बागी हैं। सुनो तो हकीकत तो ठोस बात है, साफ सीधी सीधी बात है, जो शरीयत का बागी है अहले सुन्नत का पीर नहीं है, वो निरी पीर है, उसका अहले सुन्नत के साथ कोई तल्लुक नहीं है, उसका अहले सुन्नत के पीर होने के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सुन्नी वही है जो रसूल के पीर, सुन्नियों का पीर वही है जो हुजूर के रंग में रंगा हुआ हो, हुजूर की शरीयत का पासबान हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की शरीयत का पाबंद हो, जो कहे कि मेरे दिल की नमाज है, खाना दिल का नहीं खाता, माल दिल का नहीं लेता, नमाज दिल की पढ़ता है, समझो बदकिया है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। अहले सुन्नत का पीर वही है कि जो जिसका अकीदा अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक हो और उसका अमल हुजूर की शरीयत के मुताबिक हो। शरीयत का बागी, शरीयत की नाफरमानी करने वाला हमारा पीर नहीं हो सकता। जो नमाज का तारिक है, नमाज का तारिक है, वो अहले सुन्नत का पीर नहीं है। साफ बात है, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर, आदमी बालिग पर फर्ज़ ऐन है, इसमें पीर फकीर को छुट्टी नहीं है। ये नहीं है कि फलां को छुट्टी है, फलां को इस्तिस्ना है। समझो और गौर करो। आज हम सबको भी अल्लाह के हुजूर आहत करना चाहिए कि 5 वक्त की नमाज हम हर हालत में अदा करेंगे। जो कज़ा हो चुकी उनकी भी अदायगी का खुदा की बारगाह में तौबा के साथ आहत कर लो। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला करीम महबूब करीम के सदका वसीला जलीला से शरीयत मुतहरा के अहकाम मसाइल हमें सीखने, इन पर अमल करने, मज़हब हक अहले सुन्नत पर हमें जिंदगी, इसी पर हमें मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।